پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹرائی سیریز کے فائنل میں مد مقابل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں گرین شرٹس کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ 2 وکٹ کے نقصان پر 50 سے زائد رنز بنا لیے. فخر زمان 10, سعود شکیل 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. بابر اعظم نے ون ڈے میں 6000 رنز مکمل کر لیے. 123 اننگز میں ہاشم آملہ کا ریکارڈ برابر کیا. تیز ترین 6000 رنز بنانے میں کوہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سہ فریقی ٹورنامنٹ کا فائنل دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا سرپرائز. تقریب میں JF-17 تھنڈر F-16 شائقین کا لہو گرمائیں گے. طیاروں کی نیشنل اسٹیڈیم پر ریہرسل. ایونٹ کی افتتاحی تقریب 19 فروری کو ہوگی. ICC نے چیمپئنز ٹرافی کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا. فاتح ٹیم کو $22,40,000 جبکہ رنر اپ کو $11,20,000 ملیں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی اعزاز ہے. دعا ہے قومی ٹیم کامیابی حاصل کرے. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز، ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا. کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے کم کرائے پر دستیاب ہوگی. شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا. جدید آبپاشی نظام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار. آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GPI کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا. US joint statement of 13 February 2025 as one-sided. Joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region. It is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. پاکستان نے امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیہ یک طرفہ قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اعلامیہ میں بھارت کی جانب سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو مد نظر نہیں رکھا گیا جو خطے میں عدم استحکام کی وجہ ہے. پاکستان کا بھارت کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیار دینے کے امریکی اعلان پر تشویش کا اظہار. ترجمان نے کہا ایسے اقدامات خطے میں فوجی توازن متاثر کریں گے. بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل ہے وہ یک طرفہ مواقف کی توثیق سے گریز کریں جو زمینی حقائق کے منافی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کے حالیہ بیان کی بھی شدید مذمت. فلسطینیوں کی سعودی عرب منتقلی کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا. Mumbai terrorist attack to face justice in India, so he's going to be going back to India. ٹرمپ مودی ملاقات میں ممبئی حملوں کی امریکہ میں قید مبینہ ملزم کی حوالگی پر اتفاق. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں بھارتی وزیر اعظم کے دورے سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں. بھارت کو F-35 سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان دیں گے. بھارت کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ذریعے سستی بجلی فراہم کریں گے. امریکہ کا چین اور روس کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ ختم کرنے کا اشارہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا دفاعی اخراجات پر امریکہ 1000 ارب ڈالر خرچ ہو رہا ہے. چین اور روس ہمارے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں ہیں جو اچھی بات نہیں. دفاعی اخراجات میں کمی کے لیے دونوں ملکوں سے بات ہو سکتی ہے. بھارتی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے سامنے سکھوں کا احتجاج. I, Ahmed Farouk, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین سے حلف لیا. جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھایا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا. قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار کی حلف برداری. قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سید محمد عتیق شاہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا نے حلف لیا. جسٹس اعجاز سواتی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا.
सुप्रीम कोर्ट में नए जजों के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का चौथा नंबर है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पांचवें, जस्टिस आयशा मालिक छठे नंबर पर मौजूद हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला सातवें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आठवें नंबर पर हैं। कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते, सहाफी का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने हैं। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है। सवाल हुआ सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा। किसी से जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग अहम जुज़्व है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। FBR से अहम इख्तियारात वापस। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। टैक्स पॉलिसी ऑफिस वजीर खजाना और रेवेन्यू कॉर्पोरेट करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। अगर पार्लियामान की कारकर्दगी ऐसी चलती है, हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी कि कोई और लाए अमल सोचे। ने बड़ी कोशिश की कि मसाइल सियासी हल निकले, लेकिन सियासी हल निकालने के लिए सियासी लोगों का और सियासी ज़हनियत रखने वाले लोगों की जरूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है असेंबली और हुकूमत ऐसे ही चलती रही तो कोई लाहे अमल इख्तियार करना पड़ेगा। सियासी मसाइल के हल के लिए सियासी लोगों की जरूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने नहीं दी, जिसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। जल्द ऑपोजिशन इत्तेहाद पर वर्किंग करने जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कौम पिस रही है, लोग नाराज हैं, हुकूमत ने आवाम से एहतजाज का हक भी छीन लिया। फ्लोर न मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, इजलास पीर तक मुलतवी। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर को बोलने की इजाजत न मिलने पर PTI अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। कौरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। आप लोग चुक चुक आगे मरवाना दीजिएगा इनको। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? PTI से निकाले गए शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली आमद। हुकूमत अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा आप इन्हें मरवा न देना। नुक्ता एतराज पर शेर अफजल मरवत बोले मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के नुक्ता एतराज पर हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। PTI अरकान खामोश रहे। असद कैसर कहते हैं शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए खिदमात है, उनके मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। गिले शिकवे हैं लेकिन क़यादत मुत्तहद है। खरनाई में कानकनों की गाड़ी के करीब धमाका, जाँ बहक मजदूरों की तादाद 11 हो गई, 6 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है हम दुश्मनों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मीरपुर मथेलो में हमारी गैस की वजह से आबाद हुआ, फैसलाबाद की इंडस्ट्री हमारी गैस की वजह से आबाद हुई। आज भी सुई शहर जो है वो खंडर महसूस होता है। उसका कसूर किसी और का नहीं, हमारा है। हमारा कसूर इसलिए कि हमारे लोगों ने जब मुआहदे किए अपनी जात के लिए चीजें ली।
سوئی کو ماڈل ٹاؤن بنائیں گے، یہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے۔ پاکستان پیٹرولیم سوئی کو 10 لاکھ گیلن پانی فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ماضی میں لوگ معاہدے کر کے ذاتی فائدے لیتے تھے، یہ معاہدہ سوئی کے لوگوں کے لیے ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں۔ 4 اور 6 فروری 2025 کے دوران بٹل سیکٹر اور راولاکوٹ IEDs برآمد ہوئی، جبکہ ایک دھماکے میں ایک شہری بھی شہید ہو چکا ہے۔ 4 سے 6 فروری کے دوران بٹل سیکٹر راولاکوٹ میں 4 بھارتی IEDs برآمد کی گئی۔ LOC پر بھارتی تخریبی کارروائیاں بے نقاب ہو گئیں۔ 2016 کے بعد LOC پر IEDs لگانے کے 54 واقعات سامنے آئے۔ وزیر داخلہ آزاد کشمیر وقار احمد نور کی پریس کانفرنس، کہا چکوٹھی، رکچکری، بٹل اور دیگر علاقوں میں IEDs ملنے اور پھٹنے کے واقعات ہوئے۔ بھارت کی 69 شہریوں پر فائرنگ اور تخریبی سرگرمیوں کی تاریخ ہے۔ بھارتی فوج مکار چالیں چلنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن اسے پاک فوج کی جانب سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے سعودی سفیر اور سعودی نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات، برادرانہ تعلقات اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹیسوری نے خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کو سراہا، دفاعی اور تجارتی تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی سفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات تاریخی اور مضبوط بنیاد پر قائم ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان ہر شعبے میں تعاون بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کاروباری سہولت کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، صنعت کاروں نے کہا صنعتی علاقوں کو بہت کم گیس دی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا وفاقی حکومت سے گیس کے مسائل پر بات کروں گا، معلوم ہے صوبے سے کتنی گیس نکلتی ہے، گیس کا ڈیٹا سندھ حکومت سے شیئر کیا جائے، گیس قیمت کا فارمولا بھی جانچنا چاہتا ہوں، گیس کی قیمت پر صنعت کاروں کو کوئی ریلیف دلوا سکا تو بڑی خدمت ہوگی۔ آگے صرف وہ بڑھتا ہے جو حالات سے لڑ سکے، بانی PTI آئندہ نسلوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP الیمین گنڈاپور کا سپورٹس کالا کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا صوبے کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ آڈیو لیکس کیس میں الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ جام شوروں میں انڈس ہائی وے پر 2 کاروں میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ کار ڈرائیور کی رانگ سائیڈ کراسنگ کے نتیجے میں پیش آیا۔ کراچی میں مائی کولاچی پھاٹک کے قریب آئل ٹینکر مال گاڑی کی زد میں آ گیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق چوکیدار کے روکنے کے باوجود ڈرائیور نے پٹری عبور کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ٹریلر کے مالک نے دعویٰ کیا کہ پھاٹک پر کوئی ریلوے ملازم موجود نہیں تھا۔ آئل ٹینکر میں 48,000 لیٹر پیٹرول موجود تھا۔ ٹریفک روکنے سمیت عوامی زندگی متاثر کرنے والا کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا، مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ٹرانسپورٹرز کی وفد سے گفتگو، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا بھاری گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے، دیگر صوبوں سے آنے والی گاڑیاں سندھ میں رجسٹر کرائیں۔ MKM پاکستان نے ڈمپر حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی مدد کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد خان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط، کہا کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی اموات سندھ حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ صوبائی حکومت متاثرین کے اہل خانہ کو فوری معاوضہ ادا کرنے کی پالیسی بنائے۔ نارووال میں ڈرون کے ذریعے ہیروئن کی ترسیل، ملزم گرفتار، ساتھی فرار، 2 جدید ڈرون اور 4.5 کلو ہیروئن برآمد۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان شکر گڑھ میں منشیات فروخت کرتے تھے۔ ہفتے کو 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی یقین دہانی کرا دی، لیکن اسرائیل نے اب تک فلسطینیوں کی رہائی کی تعداد نہیں بتائی۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کی اجازت کے بغیر
बुलडोजर, तामीराती गाड़ियां और आरजी घरों से लदे ट्रकों के काफिले रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गए। अमरीकी वजीर खारजा ने मशरिक वस्ता का दौरा मुलतवी कर दिया। मार्को रूबियो को आज रवाना होना था। इस्लामाबाद में 25 फरवरी से 3 रोजा जश्न बहारा मेला सजेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत तैयारियों से मुताल्लिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम की तफरीह के लिए मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करना है। खेल में मौज मस्ती का तड़का। कौमी क्रिकेटर्स टेबल टेनिस प्लेयर बन गए। तैयब ताहिर और हसनैन की जोड़ी शाहीन और हारिस के मद्दे मुकाबला आई। दोनों टीमों ने भरपूर मुकाबला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत। यंग क्रिकेटर्स बने पीसीबी के मेहमान। कराची के होटल में कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात की, तस्वीरें बनाई। स्टार खिलाड़ियों को ऑटोग्राफियां। यंग प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स भी ली। रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर के साथ खूब एंजॉय किया। और बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 256 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में 44 रेसर्स एक्शन में। खवातीन और स्टॉक कैटेगरी की रेस कल होगी। प्रीपेड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 16 फरवरी को होगा।